نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم کے جس کی توفیق خاص سے آج ہم سب جامع مسجد حاضہ میں 2025 کے پہلے جمعۃ المبارک اور ماہ رجب المرجب کے پہلے جمعۃ المبارک کے ان عظیم لمحات میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور یہ سال ہمارے لیے خوشیوں کا باعث اور ذریعہ و نجات بنائے. عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ موضوع آپ کے سامنے ہے کہ ماہ رجب کی فضیلت اور سال نو کا آغاز، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو گنتی کے دن ہیں اور اس کے اندر جو مہینے ہیں وہ 12 ہیں. 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 12 مہینے مقرر کر دیے ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی، اور ان مہینوں کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں جن میں سے ایک رجب کا مہینہ ہے. 3 مہینے بالترتیب ہیں ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام. یہ 3 مہینے وہ احترام والے جو جس میں حرمت والے مہینے ہیں، اور ایک رجب المرجب کا مہینہ. اب ان میں حکمت کیا ہے کہ انہیں حرمت والا کیوں کہا جاتا ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا کہ ایک تو حرمت یہ تھی کہ جنگ نہیں کرنی، اس کے اندر امن کے ساتھ رہنا ہے، اور دور جاہلیت کے اندر بھی مشرکین یہود اور عیسائی اور اپنے باقی جتنے بھی تمام لوگ تھے وہ اپنی تلواروں کو اپنی نیاموں میں ہی رکھتے تھے، تیر کو اپنی کمان کے ساتھ نہیں لگاتے تھے، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کا ہم نے احترام کرنا ہے. اور دوسری حرمت اس میں یہ تھی کہ اس میں اللہ رب العزت نیکیوں کا ثواب بڑھا دیتا ہے. بندہ نیکی ایک کرتا ہے، 2 نیکیاں کرنے کے برابر ثواب، دگنا نیکیاں کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور اسی طرح سے جو بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کو دگنا عذاب دیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس کی حرمت کو رکھا گیا کہ یہ احترام کرنا ہے، بڑی عظمت والا مہینہ ہے. اب ہم سب سے پہلے جب بات شروع کرتے ہیں تو ہم اس رجب کے لفظی معنی پر غور کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ اس کو فضیلت کس اعتبار سے دی گئی ہے. رجب کا ایک لفظی معنی ہوتا ہے تعظیم والا، تعظیم جس کو مانا جائے، جس کی تعظیم کی جائے. تو اللہ رب العزت نے اس مہینے کو معمولی نہیں بنایا. جس طرح اللہ رب العزت خود عظیم ذات ہیں، اس نے اس مہینے کو بھی عظیم بنایا ہے. جس طرح اللہ رب العزت خود عظیم ذات ہے، اس کا حکم بھی عظیم ہے، معمولی حکم نہیں ہے. ہم نماز کے اندر تعظیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور تعظیم کے اندر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم وبحمدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو بڑی عظمت والی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، عظمت والی ہے. ہم اللہ اکبر کہتے ہیں جسے تکبیرات انتقال کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ. نماز کے اندر ہم اللہ رب العزت کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں
اور لیکن اگر نماز کے بعد ہم نماز کے باہر نکل کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ دیں تو پھر یہ کیسا اقرار تعظیم ہے کہ بندہ صرف زبان سے اقرار تو کر رہا ہے لیکن عملی طور پر حکم نہیں مان رہا۔ تو اس لیے رجب کا جو معنی ہے وہ تعظیم اور حرمت والا رکھا گیا ہے۔ دوسرا معنی ہے تیز بہاؤ۔ ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی آہستہ بہاؤ کے ساتھ چلتا ہے، اور تیز بہاؤ اس کا مطلب کیا ہے کہ بندہ اس مہینے میں اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے، تیز بہاؤ کے ساتھ اس کی طرف جاتی ہے۔ پھر اس کا ایک معنی، رجب کا ایک معنی ہے مطہر، پاک کرنے والا، کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے اس کے دلوں کو پاکیزگی عطا فرما دیتا۔ پھر ایک اور معنی ہے کہ یہ رجب جنتی نہر کا نام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان 3800 نمبر حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے رجب، اور وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ جو رجب کے مہینے میں ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت رجب کا جو پانی ہے اس کو پلائے گا جو روزہ رکھے گا۔ تو یہ رجب کی تعظیم ہے اور حرمت ہے اس کی۔ اب آپ کو سمجھ آنا شروع ہوگی کہ اللہ رب العزت نے جس طرح بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے، بعض لوگوں پر فضیلت دی ہے، اسی طرح سے رجب کو بھی فضیلت حاصل ہے۔ اور مفسرین کرام نے لکھا کہ رجب کی حیثیت یہ ہے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت تمام انبیاء کرام میں ہے، اس طرح سے رجب کی حیثیت ہے۔ اور رمضان کی حیثیت اس طرح سے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی حیثیت پوری کائنات والوں کے سامنے جس طرح سے ہے، رمضان کی اس طرح سے حیثیت ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے مراتب عطا فرمائے ہیں، ایک بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ فضیلت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ تو جب رجب کے مہینے کا آغاز ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا بڑے اہتمام کے ساتھ دعا فرماتے اور فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام برکت کا سوال کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو برکت کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں اس 3 مہینوں کے اندر برکتیں عطا فرما۔ اب برکت ملنا کسے کہتے ہیں؟ برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اگر برکت مل جائے وہ تھوڑے سے مال کے اندر بھی تسکین حاصل کر لیتا ہے۔ بندے کو برکت مل جائے تو تھوڑے سے وقت کے اندر بھی بڑا بڑا کام کر لیتا ہے، اور اگر بندے کو برکت نہ ملے تو مال کی کثرت ہی کیوں نہ ہو لیکن دل بے سکون رہتا ہے۔ اگر بندے کو سکون نہ ملے، برکت نہ ملے، تو پھر تھوڑا سا وقت ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار میں نے وہ بھی عبادت کرنی تھی، وہ کام بھی کرنا تھا، میرے پاس تو وقت نہیں تھا۔ لیکن جسے برکت مل جاتی ہے تھوڑا سا وقت بھی اس کے لیے کام کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور تھوڑا سا مال بھی باعث تسکین والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم، چونکہ آغاز ہو رہا ہے تو مل کر یہ دعا کریں، ذرا مل کر میرے ساتھ پڑھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان رمضان۔ اے مالک کائنات ہمیں ان 3 مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک بخیر و عافیت پہنچا دے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 3 مہینوں میں نسبت کیسی ہے۔ ابھی ساری فضیلت کی بات چلے گی، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ رب العزت نے 3 مہینوں کو 3 خاص راتیں عطا فرمائی۔ رجب کا مہینہ ہے تو خاص رات معراج کی رات ہے، شعبان کا مہینہ ہے تو خاص رات برات کی رات ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے تو خاص رات قدر کی رات ہے۔ تو یہ 3 راتیں تینوں مہینوں میں بالترتیب اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عطا فرمائی ہیں۔ اور حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے وہ بیج ڈالنے کا مہینہ، بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان جو ہے وہ اس میں پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے وہ پھل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اب مجھے آپ ایمان سے بتائیے گا، وہ بندہ جو موسم گزر جانے کے بعد بیج ڈالتا ہے اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟
اچھا بیج ڈالا نہیں ہے اور بندہ زمین پر پانی ڈالتا پھرے، اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اور جب بیج نہیں ڈالا، پانی نہیں ڈالا، تو پھر پھل کہاں سے کاٹے گا؟ تو اس لیے تینوں مہینوں کو ترتیب سے رکھا گیا کہ بندہ جب اس میں بیج ڈالتا ہے، اس مہینے میں خاص عبادت کا اہتمام کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو پھر اسے شعبان کے مہینے کی برکت بھی نصیب ہوتی ہے اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی قربت بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے بالترتیب اس چیز کو ساتھ ساتھ جوڑا گیا ہے۔ تو اس لیے جو پھل کاٹنے کا جب موسم آتا ہے تو پھر بندہ اس مہینے کے اندر مایوس نہیں ہوتا، کیوں؟ اس نے ان دو پچھلے جو مہینے گزرے ہیں اس میں خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی بجا لائی تھی۔ اور اس مہینے کی تاریخی حیثیت دیکھیے گا کہ اس مہینے کو آپ واقعی کہیں گے کہ یہ مہینہ عام مہینہ نہیں ہے، اور ہم تو ساری زندگی غفلت میں رہے کہ اس مہینے کی خاص بات یہ ہے کہ اس مہینے میں یکم رجب کو حضرت مولا امام باقر علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ وہ شخصیت ہیں جو سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین آپ کے بیٹے ہیں، امام باقر علیہ السلام، اور امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ باقر کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ دینے والا، چیر دینے والا، شک کر دینے والا، شک قاف کے ساتھ ہے۔ اچھا یہ کیا ہے کہ علم کے اندر جو زمین کی اتنی گہرائیوں کے اندر ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن ان کی حیثیت وہ ہے کہ زمین کو پھاڑ کر اس میں سے ایسے ایسے خزانے نکال لیتے ہیں۔ جس طرح سے زمین کو پھاڑ کر چیر کر اس میں سے بندہ خزانے نکال لیتا ہے، اس طرح سے یہ علم کو نکالتے ہیں، اور ان کے بارے میں انشاءاللہ آخر میں جا کے بات ہوگی۔ 2 رجب المرجب سلطان العاشقین حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہے۔ اسی طرح سے 3 رجب المرجب حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت، 4 رجب المرجب امام شافعی علیہ الرحمہ کا وصال مبارک، اسی طرح سے 6 رجب المرجب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک ہے۔ 9 رجب المرجب میں ننھا علی اصغر علیہ السلام ان کی ولادت ہے، جو کربلا میں 6 مہینے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، رجب سے آگے محرم تک کتنے مہینے بنتے ہیں، تو رجب کے اندر آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ 10 رجب المرجب ولادت امام محمد تقی علیہ السلام کی ہے۔ 13 رجب المرجب ذرا بتائیں گے کیا ہوا تھا 13 رجب کو؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد 14 رجب المرجب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کا وصال پاک ہے، شہادت مبارک ہے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق 15 رجب المرجب آپ کا وصال مبارک ہے۔ اسی طرح سے 24 رجب المرجب کو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے دست اقدس سے خیبر فتح ہوا تھا، اور 25 رجب المرجب کو سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہے، اور 27 رجب کو حضور علیہ السلام کو معجزہ معراج سے نوازا گیا تھا۔ تو یہ مہینہ جس کے اندر اتنی خاص نسبتیں ہیں، اتنی خاص نسبتیں ہیں کہ اس کی فضیلت اگر میں بیان کرنا چاہوں وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ یقین جانیے ایک ایک امام، ایک ایک ہستی ایسی ہے کہ میں ادھر بیٹھا رہوں گھنٹے، اور اس وقت ہفتے ختم ہو جائیں، دن ختم ہو جائیں، لیکن آپ کی زندگی کے ایک گوشے کا بھی میں احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے میں نے اختصار کے ساتھ یہ آپ کو بیان کر دیا تاکہ آپ کو ایک جنرل نالج میں آ جائے یہ بات۔ میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ سے جو رنگ ہے، اللہ کا رنگ ہے، اس سے کس کا اچھا رنگ ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب عرب کے اندر جو عیسائی تھے، پادری تھے، جب ان کے ہاں کسی بھی بچے کی ولادت ہوتی تھی نا، تو وہ بچے کو لے کر چرچ پہ جاتے تھے، گرجا گھر میں جاتے، اور وہاں پر پیلے پانی کے ساتھ اس بچے کو نہلاتے تھے۔ اور جو بچہ وہ نوجوان ہوتا تو پھر اس کو زرد پانی کے ساتھ نہلایا جاتا، اس لیے پھر بعد میں کہتے یہ پکا عیسائی ہو گیا ہے، اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے، اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے۔
تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کے ہاں اور باقی لوگوں کے ہاں تو یہ رواج ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نیلے پانی کے ساتھ نہلایا جاتا ہے، ہمارے ہاں کسی کی ولادت ہو، بچے کی ولادت ہو تو ہم کون سا رنگ چڑھائیں؟ ہم کون سا رنگ چڑھائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا صبغۃ اللہ، اس کو کسی کا رنگ نہ چڑھاؤ، اسے اللہ کا رنگ چڑھاؤ۔ کسی کا رنگ نہیں چڑھانا، اللہ کا رنگ چڑھانا ہے۔ تو اب صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نیلا، پیلا، زرد، آسمانی کون سا رنگ چڑھائیں؟ تو فرمایا اللہ کا رنگ چڑھاؤ۔ کس کا رنگ چڑھاؤ؟ اللہ کا رنگ چڑھاؤ۔ اچھا، اب اللہ کا رنگ، اللہ تعالیٰ تو یہ سارے رنگوں کا خالق ہے، تخلیق فرمانے والا ہے۔ یہ سارے رنگ مخلوق ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے رنگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی رنگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی رنگ نہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رنگ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نیلا، پیلا، زرد یہ چھوڑو اس بحث سے، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھاؤ۔ اب اللہ کا رنگ کیا ہے؟ صبغۃ اللہ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ تو مفسرین کرام نے لکھا کہ جو صفات بندہ اللہ تعالیٰ کی حاصل کر سکتا ہے، اس پر عمل کر سکتا ہے، جو صفات کا رنگ اپنے اوپر چڑھا سکتا ہے، اسے صبغۃ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا رنگ کہا جاتا ہے۔ اب میں مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی شان اور صفات میں سے یہ ہے، اللہ تعالیٰ ان اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علیم ہے، بڑا جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ علم اختیار کرو۔ تو جو بندہ علم حاصل کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرے بندو سبحان اللہ، اللہ کی صفت ہے اللہ پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندو پاکیزگی اختیار کرو، اپنے آپ کو پاک رکھا کرو۔ تو جو بندہ اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، گناہوں سے بچا کر رکھتا ہے، گندگی سے، نجاست سے پاک رکھتا ہے، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا رہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی شان ہے ستار، پردہ پوشی فرمانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بندو پردہ پوشی اختیار کرو، کسی کے عیب پتہ چل جائیں تو پھر اس کے بارے میں ڈھنڈورا مت پیٹو، تشہیر نہ کرو، بلکہ ستار، اس کی عیب پوشی کرو، اس کے عیبوں پر پردہ ڈال کر رکھو۔ تو جو بندہ اس صفت کو اپنا لیتا ہے گویا وہ اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اللہم انک عفو، معاف فرما دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے خذ العفو، بندو معاف فرما دیا کرو، درگزر کر دیا کرو، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو۔ تو جو بندہ معاف کرنا سیکھ جاتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اوپر اس کا رنگ چڑھا رہا ہے۔ اسی طرح سے بے شمار مثالیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، مہربانی کرنا اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ رحمان ہے، بندے تو اپنے دل کو نرم کر لے، تو اس کا مطلب یہ ہے بندہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا رنگ اپنے اوپر چڑھا رہا ہے۔ تو جب بندہ معاف کرنا سیکھ لیتا ہے، جب بندہ علم حاصل کر لیتا ہے، جب بندہ حلم والا بن جاتا ہے، تو پھر گویا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا رنگ اپنے اوپر چڑھا رہا ہے۔ اب جب بندہ وہ صفات اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ پھر میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پھر جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے فَكُنْتُ سَمَعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو پھر کان اس کے ہوتے ہیں، سننا میرا ہوتا ہے۔ فَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، پھر آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، دیکھنا میرا ہوتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، پھر ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، پکڑنا میرا ہوتا ہے۔
وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي إِلَيْهَا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پاؤں اس کے ہوتے ہیں، چلنا میرا ہوتا ہے۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر کیا ہوتا ہے، بندہ مجھ سے جو بھی مانگتا ہے میں اس کو رد نہیں کرتا بلکہ فوراً عطا فرما دیتا ہوں۔ تو کیا ہے، یہ صفات کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ دوستان محترم، آج اس مہینے کی برکت کو سمجھتے ہوئے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صفات کا رنگ چڑھائیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا رنگ چڑھانا ہے۔ تو جب بندہ یہ کام کر لیتا ہے دوستان محترم، پھر وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اب آئیے، رجب کے پہلے دن کی نسبت حضرت سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام مستجاب الدعوات ہیں، اہل بیت اطہار میں سے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں اس سے پہلے ایک اور واقعہ آپ کی ولادت کا میں آپ کو بتاتا چلوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ید اللہ والے ہاتھوں میں امام حسین علیہ السلام موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے جابر، یہ میرا جو بیٹا حسین ہے نا، اس کی اولاد میں سے ایک شخص آئے گا جس کا نام ہوگا علی، اس کی بڑی فضیلت ہوگی، بڑی شان ہوگی، بڑا علم والا ہوگا، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف اشارہ۔ پھر اس کی اولاد میں سے ایک شخص آئے گا جس کا نام میرا ہم نام ہوگا، جس کا نام ہوگا محمد، یعنی آپ کی طرف اشارہ تھا، اور فرمایا کہ جب تم اس سے ملو تو میرا سلام کہنا، جب تم اس سے ملو میرا سلام کہنا۔ یہ بات ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شواہد النبوہ میں بیان کی ہے، اور امام ابن حجر مکی الہیثمی اپنی کتاب الصواعق المحرقہ میں اس روایت کو لے کر آتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ 86 یا 85 سال کی عمر ہے، اور آپ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ پایا، اور پھر آپ سے ملاقات جب ہوتی ہے تو آپ سے فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے ملنے کے حوالے سے مجھے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ حضرت امام محمد باقر نے فرمایا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہمارے لیے کوئی پیغام بھیجا؟ تو انہوں نے عرض کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سلام کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، تو آپ کے پاس حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، آپ کی یکم رجب المرجم کو ولادت ہے۔ اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ مستجاب الدعوات کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک نبینہ شخص آتا ہے، اور وہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ کیا آپ اہل بیت پاک میں سے ہیں؟ کیا آپ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں بالکل میں ان کی اولاد میں سے ہوں، اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، اہل بیت پاک میں سے ہوں۔ تو وہ آگے سے نبینہ ہوتا ہے، وہ عرض کرتا ہے میں آپ کو تب مانوں گا جب آپ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مالک مجھے میری نظر واپس لوٹا دے، مجھے بینائی عطا فرما دے، میں تب آپ کا نسب مانوں گا۔ جب اس نے یہ بات کہی، حضرت امام باقر علیہ السلام آپ نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی مالک کائنات، اس نے ہمارے نسب کو کرامت کے ساتھ جوڑا ہے، اے مالک کائنات تجھے میرے نسب کا واسطہ اس کو بینائی عطا فرما دے۔ ابھی ہاتھ ہوا میں تھے کہ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرما لی اور اس نابینا کو بینائی عطا فرما دی۔ جب بینائی عطا فرما دی، وہ شخص جس کو نظر مل جائے تو وہ کہاں خاموش رہتا ہے، وہ کہاں چپ رہتا ہے، وہ وجد میں آ گیا، خوشیاں منانے لگ گیا۔ جب وہ خوشیاں منانے لگ گیا تو حضرت امام باقر علیہ السلام آپ رو رہے ہیں، آپ کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہیں۔ وہ شخص خوشی سے جب اپنی ختم کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آپ رو رہے ہیں، اور آپ سے پھر پوچھتا ہے کہ حضور کیا ہوا، کیا میں نے آپ کو ناراض کر دیا، آپ مجھ سے خفا ہیں اس لیے رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، یہ جملے دلوں کی تختیوں پر لکھ لینے والے ہیں جو آپ نے فرمائے۔ آپ نے کہا کہ پہلے تیرے پاس آنکھیں نہیں تھیں، نابینا تھا، تو پہلے تجھ سے حساب بھی نہیں لیا جانا تھا، اب تجھے میں نے اللہ رب العزت کے حکم سے جو عطا ہوئی ہیں تجھے آنکھیں، تو اب قیامت کے دن ان آنکھوں کا حساب لیا جائے گا۔
تو مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں تو ان آنکھوں کے گناہوں میں پڑ کر جہنم میں نہ چلا جائے، تو میں اس لیے رو رہا ہوں۔ دوستان محترم، ہمیں تو پرواہ ہی نہیں، وہ شخص جس کے پاس آنکھیں نہیں تھیں اس سے قیامت والے دن آنکھوں کا حساب نہیں لیا جانا، وہ نعمت سے محروم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن ہر نعمت جو عطا کی گئی ہے اس کے حوالے سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تو آنکھوں سے بڑی اور کون سی نعمت ہے؟ سانسوں سے بڑی اور کون سی نعمت ہے؟ دوستان محترم، جب حضرت امام باقر علیہ السلام کے یہ الفاظ اس نابینا نے سنے جس کو بینائی عطا ہو گئی تھی، جب اس نے سنے تو اس نے کہا کہ میں آج آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ ان آنکھوں کا استعمال صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں کروں گا، اس کے علاوہ غلط کاموں میں ان آنکھوں کو استعمال نہیں کروں گا۔ دوستان محترم، آج یہ وہ لمحات ہیں ہمارے لیے کہ نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ لوگ موجود تھے پہلے جو 2024 میں تو تھے، لیکن آج وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، آج وہ قبر میں چلے گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہماری مسجد کے نمازی حاجی محمد خالد صاحب مرحوم اور حاجی نذیر صاحب اور اس طرح کے دیگر نمازی جن کو میں پرسنلی جانتا تھا، آج وہ اس مسجد کی زینت نہیں ہے، رونق نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ سامان 100 برس کا پل بھر کی خبر نہیں، ہمیں اپنی آخرت کے حوالے سے فکر ہی کوئی نہیں۔ لوگ جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، خوشیاں اور جشن تو وہ منائیں جنہوں نے کچھ حاصل کر لیا ہو، اور وہ قوم جو پہلے ہی ترقی یافتہ نہیں ہے۔ اور ہمیں تو اپنے حوالے سے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی یہ نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے نئے سال کے اندر ہمیں سانسیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کو غنیمت جانتے ہوئے اس کو عمل میں لائیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر کے سجدے ادا کریں۔ تو سال نو کا آغاز جو ہوا ہے دوستان محترم، بڑے ہی بابرکت مہینے کے ساتھ ہوا ہے، بڑے ہی فضیلت والے مہینے کے ساتھ ہوا ہے۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو اس مہینے کی خاص برکتیں عطا فرمائے، اور یہ وہ مہینہ جس میں ہم ایمان کا بیج بویا جاتا ہے، جس کے اندر انسان کو اگر مثال دی جائے تو فصلوں کے اندر جس طرح سے بیج بویا جاتا ہے، بعد میں پانی لگایا جاتا ہے، پھر اس کا پھل حاصل کیا جاتا ہے، یہ 3 مہینوں کو ترتیب کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ چیز بنتی ہے کہ انسان اس میں جتنی محنت کر لے، جتنا بیج بو سکتا ہے اپنے دل کے اندر بو لے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے، خدا کی محبت کے۔ اور دوستان محترم، جب انسان اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر عبادت کے اندر بھی اس کو لذت عطا ہوتی ہے، پھر رمضان کا مہینہ بھی اس کو برکتیں اور رحمتیں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان لمحات کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔